السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 47 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ فاسقون یا فاسقین کون ہوتے ہیں۔ یہ شروع میں سمجھ لیں کہ فسق کیا ہوتا ہے۔ جو فسق کرتا ہے وہ فاسقون یا فاسقین کے زمرے میں آتا ہے۔ فسق ہوتا ہے کوئی چیز اپنے پیٹرن میں نہ رہے، جو اس کا سانچہ ہے اس کے اندر نہ رہے، اپنے پیٹرن سے، اپنے سانچے سے، اپنی لیمٹ سے باہر نکل جائے۔ عربی کے اندر پھل، یہ درخت کا کوئی بھی پھل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ موسمی شدت سے یا کوئی فنگل ڈیزیز سے، کسی بیماری سے اس کا جو اوپر والا جو خول ہوتا ہے، شیل ہوتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، اس میں سے گودا نکل آتا ہے باہر، اور وہ کچھ دنوں کے بعد وہ گودا جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ پھل ڈیولپ نہیں ہو سکتا، نہ اسے کھا سکتے ہیں نہ اسے بیچ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے قرآن نے یہ لفظ لیا فسق کا۔ تو فسق جو ہے کہ اللہ کے قوانین ضابطے، اس کا جو نظام ہے اس کے اندر نہ رہنا، اپنی مرضی کی نظام بنانا، اپنی مرضی کی راہوں کے اوپر چلنا، جو اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ ہے اس کو چھوڑ دینا، اپنی مفاد پرستی کی راہیں اختیار کرنا، ان کے مطابق اپنی روش بنا لینا، اپنے نظام بنا لینا، تو یہ فسق ہوتا ہے، اور ایسے کرنے والے فاسقون یا فاسقین ہوتے ہیں۔ یہ شروع میں آپ یہ چیز سمجھ لیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ آیت نمبر 47 کہا یہ جا رہا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل اپنے معاملات کا فیصلہ کریں۔ یہاں پر یحکم ہے، حکم، فیصلہ کرنا، تو کس کے مطابق کریں؟ اپنے معاملات کا فیصلہ کریں اہل انجیل۔ کیا یہ رہا ہے بما، اس کے ساتھ جو، میں نے بتایا نا کہ ما کا مطلب وہ جو، تو بما اس کے ساتھ جو، اور اگلے الفاظ ہیں۔ اب بتا رہا ہے کہ کس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کس کی روح سے فیصلہ کرنا ہے۔ الفاظ ہیں انزل اللہ فیہ، اللہ نے اس اپنی کتاب میں نازل کیا۔ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اس کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اہل انجیل ہوں، اہل قرآن ہوں، اہل تورات ہوں، کوئی بھی ہوں۔ یہاں تو قرآن کریم کسی ایک مخصوص قوم کی بات نہیں کرتا، سمجھانے کے لیے کسی قوم کی بات کو لے کے آتا ہے، لیکن مخاطب سب کو ہے، کیونکہ یہ عالمگیر آفاقی پیغام ہے قرآن کا سب کے لیے۔ تو کبھی بھی ذہن میں یہ نہ سوچیے گا کہ قرآن کریم تو یہاں پر تو صرف اہل انجیل سے مخاطب ہے، اہل تورات سے نہیں ہے یا اہل قرآن سے نہیں ہے، کہ یہ جو وعید ہے عذاب کی، یہ جو وعید ہے وہ تو جیوز کے لیے ہیں یا کرسچن کے لیے ہیں، ہم مسلم کے لیے تو صرف جنت ہے۔ تو یہ سیلف ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے، اس سے بچیں۔ سب کو مخاطب، جو بھی قوم اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرتی ہے، اس سے سرکشی برتتی ہے، اپنی مفاد پرستی کی راہیں نکالتی ہے، سیدھی راہ کے اوپر نہیں چلتی، وہ کوئی بھی قوم ہو، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلم ہوں، وہ سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو نازل کیا صرف اسی کے مطابق وہ فیصلہ کریں، کوئی بھی قوم، اور جو قوم اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو آگے پھر قرآن کریم ان کے متعلق بھی بتا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اور وہ کون ہیں جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو کیا یہ رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس قانون کے ساتھ جو، کون سا قانون؟ یعنی قانون کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ ہم نے بریکٹ میں دیا ہوا ہے۔ قرآن کے تو اپنے الفاظ، وہ تو قدر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قدر
پیمانے، اندازے، اور اللہ کا جو اندازہ ہے، پیمانہ ہے، وہ ہمارے لیے قانون ہے۔ قرآن کی اپنی کمپریہنسو ورڈ ہے، تو یہ قانون ہماری زبان کا لفظ ہے، تو وہ لفظ یوز کرتا ہے جو قیامت تک چلنے والے ہیں۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس قانون کے ساتھ، جو کون سا قانون؟ کہہ یہ رہا ہے بما انزل اللہ، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا، جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا۔ تو جو کوئی بھی، وہ کوئی بھی قوم، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ان کے علاوہ بھی دوسرے ہوں، تو جو کوئی قوم اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، تو پھر ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا یہ رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسقون ہیں۔ اب ہم عام ترجمہ تو اس کا نافرمان ہی کریں گے، ظاہر ہے ہم نے ایک مختصر ترجمہ دینا ہوتا ہے، لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ فاسقون ہوتے کون ہیں، فسق ہوتا کیا ہے۔ اس لیے میں نے اس آیت کے شروع میں ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ فسق کیا ہے اور فاسقون کون ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ حکم میں، یہ جو حکم ہے، یہ جو فیصلہ کرنا ہے، اس میں ریاست اور اس کے تمام ادارے، حکومت، عدلیہ، یہ تمام کے تمام آ جاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ یہ جو چاہے ایگزیکٹو ہو یا جوڈیشری ہو، وہ جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی آرڈر دیں، جو بھی عدالتی فیصلہ ہو، وہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب یہ چیز ہے تو پھر آگے انتظامی طور پر بھی قرآن کریم اس کی پھر اطاعت کی بھی بات کرتا ہے کہ اگر فیصلے اللہ کے قانون، اس کے قوانین یا اس کے ضابطوں کے مطابق ہوں اور اس کی پھر اطاعت ہی نہ ہو تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اس کے جو احکام ہیں یا اس کے جو فیصلہ جات ہیں، یہ اللہ کے قوانین کے مطابق ہونے چاہیے، اور پھر ریاست کے اندر وہ امپلیمنٹ بھی ہوں، ان کی اطاعت بھی ہو، تو تبھی وہ معاشرہ جو ہے وہ کامیاب اور فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جس بھی معاشرے کے اندر رول آف لا نہیں ہے، وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جہاں پر رول آف لا نہیں ہے، وہاں پر انتشار ہوگا، وہاں پر لوگوں کی زندگی جو ہے اس کے لیے کوئی امن اور سکون کی آپ گارنٹی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ رول آف لا، قرآن کریم کو جتنا بھی آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، انسانیت کی فلاح اور اس کے لیے پھر رول آف لا۔ انسانی فلاح جو ہے، انسانیت کی فلاح، رول آف لا کے بغیر ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے یہ آیات ان کے اوپر پیچھے بھی گزری ہیں، جس میں ایگزیکٹو کو اور جوڈیشری کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ کریں، عدل پر قائم رہ کر فیصلہ کریں، عدل و انصاف کے ساتھ حکم دیں اور فیصلہ کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے پھر معاشرے میں تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس کی جو وائلیشن ہے وہ مسلم ممالک میں ہو رہی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ انارکی، سب سے زیادہ کرپشن، سب سے زیادہ بے یقینی، سب سے زیادہ انتشار وہیں پر ہے۔ کہیں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان ممالک میں رول آف لا ہے ہی نہیں، مفاد پرستی ہے، مفاد پرستی کے نظام ہے۔ اور اس سے پھر کیا ہے کہ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر۔ وہ دن بدن جو ہے وہ نظام ہی ایسا ہے کہ امیروں کے لیے وہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، وہ جو چاہیں کریں، اور غریبوں کے لیے
سب قانون ہے، سب مصیبت ہے، وہ دن بدن جو ہیں وہ پستی میں جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے، تباہی ہوتی ہے، انارکی پھیلتی ہے، کیونکہ وہاں پر رول آف لا نہیں ہوتا، عدل و انصاف نہیں ہوتی، مساوات نہیں ہوتی، اخوت نہیں ہوتی، رواداری نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی. یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.